الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرات محترم کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ عشق اور محبت کے جلوے نظر آ رہے ہیں کوئی آدمی اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کوئی فیکٹری بنا رہا ہے کوئی گھر تعمیر کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ رب العزت خالق کائنات وہ اولاد سے تو پاک ہے لیکن اس کے پاک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے انبیاء کو بنایا رسولوں کو بنایا فرشتوں کو بنایا انسانوں کو بنایا آسمان کو بنایا زمین کو بنایا الغرض ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا محمد ما خلقتک کہ اے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو یہاں پر میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حضرات محترم محبت کیا چیز ہے محبت کہتے کس کو ہیں تو حضرت سیدنا خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ تو اپنے کثیر کو قلیل جانے اور محبوب کے قلیل کو کثیر جانے حضرت سیدنا سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان محبت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ایک دوسرے کو میں کہہ کر نہ پکارے حضرت عبداللہ کرشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ تو اپنا سارا مال جان اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے اور اس کی بہترین مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال حضور کی قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تشریف لائے حضور نے فرمایا اے پیارے صدیق
گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا وکیل تو اب بیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرات محترم، محبت اس طرح ہوتی ہے جس طرح صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی صحابی عدل میں زیادہ مشہور تھا، کوئی تقوی میں زیادہ مشہور تھا، کوئی عبادت اور ریاضت میں زیادہ مشہور تھا، کیا ایسا بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام ایک ہی صفت میں مشہور ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دیوانگی میں، عشق میں، یعنی تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا کہ حضرت خویصرہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلام ما عادت لہا، تو قیامت کے بارے میں تو پوچھنے آ گیا ہے، ذرا یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی رسول عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، یا رسول اللہ میں حج ادا کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی بات پر فخر نہیں ہے، لیکن ایک بات پر مجھے فخر ہے۔ فرمایا کون سی بات ہے؟ عرض کی انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے غلام، تو کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، جا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں عشق رسول نہیں تو اس کا سب کچھ بیکار ہے، اس کی نماز روزہ، اس کے صدقہ خیرات سب کچھ بیکار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و